ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے درمیان بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے میں اس بات کی ذرا وضاحت کر دوں کہ میرے نام کے آگے جو نوری لکھا ہوا ہے، لوگوں کو ذرا سا مشابہ ہو جاتا ہوگا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ میں نور العلوم سے پڑھا ہوا ہوں، اور باقی کوئی بات ہے نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ایک خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے لکھ دیا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم اپنی بات کو بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دے دے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر ان کو پانچویں چیز نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر چار باتیں ان کے پاس ہیں تو پانچویں کی چاہت تمنا بھی نہ کرنی چاہیے، یا ان کے علاوہ کوئی چیز ان سے چھن جائے تو اس کا رنج و غم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چار باتیں بہت اہم ہیں جو مختصر ٹائم میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ورنہ یہ چار باتیں اتنی اہم ہیں کہ چار باتوں کا 4 درس ہوگا، چار باتوں کا 4 درس ہوگا۔ نہ ہمارے پاس وقت ہے، 2 دن کے بعد نکل جائیں گے اپنے وطن کی طرف۔ اس لیے آدھے گھنٹے میں اس کا ایک اشارہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں کو سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو بھی، سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خوش نصیب کو دے دی تو اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں۔ سب سے پہلی بات، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت داری ہمارے آپ سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر امانت داری نہیں تو سب بیکار۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ ایک مومن امانت دار ہوتا ہے، ایک مومن خائن، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے۔ سوچ لو امانت کیا ہے، ذرا غور کرو۔ اگر ہم نے آپ سے کہہ دیا، مثال کے طور پہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اپنے تک رکھنا، لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، خیانت ہو گئی۔ یہ ہے امانت اور خیانت۔ مال کی امانت تو بڑی اہم ہے، بات کی بھی امانت اتنی ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی کی تاریخ مشہور ہے، نبوت کے بعد پورا خاندان، پورا علاقہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام عرب والوں کی امانتیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ دشمنی اپنی طرف ایک طرف، لیکن امانت داری ایک جانب۔ اتنی بڑی دشمنی تھی کہ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے،
لیکن پھر بھی امانت وہیں رکھتے تھے، جانتے تھے کہ حفاظت انہیں کے پاس آئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اپنے بدلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے۔ کہا ٹھہرو، جب تک کہ ہر ایک کی امانت ان کے حوالے نہ کر دینا تب تک مدینہ نہ آنا، شرط لگا دی۔ ڈھونڈ کر پتہ کر کر کے سب کی امانتیں پہنچائیں اور پھر مدینہ گئی۔ ایک مثال دوں گا، اللہ کی راہ میں مارا جانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بہقی شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا سارے گناہوں کا کفارہ ہے الا الامانہ، سوائے امانت کے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں اللہ کے فرشتے ایک شخص کو پکڑ کر لے آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ غور سے سنیے گا، توجہ ہماری طرف ہے۔ پکڑ کے لائیں گے اللہ کے سامنے، اور وہ جسے لے کے آئیں گے پیش کریں گے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں شہید ہوگا، شہید ہو کر مرا ہے۔ شہادت کسے نصیب ہو؟ بڑا خوش نصیب، وہ شہید ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، مگر شہادت سے پہلے اس نے کوئی خیانت کر لی تھی۔ انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے بات۔ ہم اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کسی کا آپ کے اوپر کچھ نکلے یہی خیانت ہے، کسی کا بھی آپ کے اوپر کچھ نکلے یہی خیانت ہے۔ تو اس نے بھی کوئی خیانت ہو گئی تھی، نظر انداز کیا یا نہ توجہ دیا، ہو گئی تھی، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ۔ لیکن خیانت کے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس شہید کو کہتے ہیں ادی امانت کا، وہ جو تم نے دنیا میں خیانت کیا تھا اسے لوٹاؤ۔ یہ تو دوسروں کا حق تو معاف نہیں نا، یہ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا حق تو ہمارا آپ کا معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوٹاؤ تو وہ شہید گھبرا جائے گا، کہے گا یا ربی و عزتی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، کیف ذہبت الدنیا، اب تو دنیا باقی نہیں ہے، اب تو یہ حشر کا میدان ہے، اب کہاں سے لوٹاؤں؟ دنیا میں ہوتا تو میں لوٹا دیتا، اس سے زیادہ بھی دے دیتا، لیکن اب تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ حشر کے میدان میں دنیا کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا ان طریقوں الی الحاویہ، میرے فرشتوں ان کو حاویہ میں لے جاؤ۔ حاویہ کیا چیز ہے؟ فاما من ثقلت موازینہ، امام صاحب پڑھتے ہوں گے اکثر، ہر امام پڑھتے ہیں عام طور سے، فاما من ثقلت موازینہ، جس کا عمل بھاری ہو گیا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، فأمہ حاویہ، فأمہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جانتے ہو حاویہ کی کیا چیز ہے؟ وہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں، وہ دہکتے ہوئے آگ کے انگارے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں۔ معمولی نہ سمجھنا، اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ، اپنے گناہوں کو کم کرو، نجات، بھلائی، کامیابی اس میں ہے۔ اچھا وہ شہید ہے بیچارہ، اللہ کی راہ میں جان دے دیا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے لے جاؤ اسے حاویہ کے اندر۔ فرشتے لے گئے جہنم میں ڈال دیے، اب وہ گرتے 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 وہ جہنم کی تہ میں پہنچے گا، جہاں سے جہنم کی شعاعیں شروع ہوتی ہیں۔ پہنچا تو جہاں پر پہنچا، جس چیز کی خیانت اس سے دنیا میں ہوئی تھی وہ چیز
جہاں گرا وہیں موجود، جہاں گرا وہیں موجود۔ مثال کے طور پر امام صاحب کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کا موبائل لے لیا، چوری کر لیا تھا یا دینا چاہیے تو نہیں دیا، بہرحال وہ چیز وہیں موجود ہے، پکڑتا ہے، جل رہا ہے، بھن رہا ہے، لیکن تھوڑا سا راحت ہوئی کہ یہ چیز، اسی کے لیے اللہ نے ہم کو جہنم میں بھیجا، جلدی سے اٹھایا اور چاہا کہ اب اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیں گے اور اس سے بچ جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنا وقت کے بعد جہنم کے اوپر دروازے پر پہنچا کہ اب نکلوں اور اللہ کو پیش کر دوں، موبائل اس کے ہاتھ سے پھر چھٹک گئی، پھر گر گئی، پھر پکڑنے کے لیے نیچے گیا، نیچے سے اوپر آیا، آتا رہا، جاتا رہا، چھٹکتی رہی، یہاں تک کہ خیانت کے گناہ کی سزا پوری کر دی۔ بیچ میں معاف نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، مکمل طور پہ اس کو سزا دیا۔ یہ حدیث بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ خیانت معمولی بات ہے، خیانت مومن نہیں کرتا، خیانت منافق کرتا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ خیانت مومن نہیں کرتا، خیانت منافق کرتا ہے، آخر میں اسے بتاؤں گا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک بات تو ہم نے کہہ دیا، چار اہم نکات کا ایک بات، ایک مثال ہم نے دے دیا اور کہہ دیا کہ اگر چاروں باتیں اگر تفصیل سے بیان کروں تو 4 درس ہوگا، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 2 پہ۔ وصدق حدیث، سچی بات بولنا۔ لوگوں، سچائی کی عادت ڈال لو، جھوٹ سے توبہ کر لو۔ جھوٹ بھی ایک مومن نہیں بولتا، بلکہ منافق ہی جھوٹ بولتا۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی، موطا امام مالک کی حدیث ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے سے سوال ہوا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری بار کہا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا اللہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، بخیل ہو جائے گا، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمیں آپ کو جائزہ لینا چاہیے، صبح کے شام تک گھر میں، دکان پہ، بازار میں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی تمہیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سچوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، عوام میں بھی فیمس ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں مشہور تھا، وَإِيَّاكُمْ الْكِذْبَ، بچو تم جھوٹ سے، وَالْكِذْبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، 2 جھوٹ بولتا ہے، 4 6 جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جھوٹ سے بچو۔ بے شمار باتیں ہیں زبان کی حفاظت کے تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی جایا کرتے تھے، ان کے گھر والوں سے قریبی تعلقات تھے، یہ بیچارے چھوٹے سے بچے تھے، ان کی ماں اللہ کے نبی کے پاس تھی، دیکھا بچہ گھر میں دوڑ رہا ہے، کہا اے بچے عامر ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ، تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، کہا بہن کیا دو گی، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کیا دینے کے لیے بلا رہی ہو؟ دوپٹہ اٹھایا اور ایک کھجور کا ٹکڑا باندھ رکھا تھا، کہا اللہ کے نبی ایک کھجور دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کھجور کا ٹکڑا نہ دیتے اور یوں ہی بلاتے تو آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اتنا اہم ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، گھبرائے ہوئی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی من نجات، نجات کی کیا صورت ہے، کیا ترکیب ہے، کیسے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو 3 باتیں بتائی۔ کہا امرک علیک لسانک، اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو روکو، اپنی زبان کو روکو۔ اگر زبان پہ قابو ہی تو نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ زبان روک لیا جس نے نجات پا گیا۔ وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، بلا وجہ خواہ چوراہوں پر ہوٹلوں پر ٹائم پاس مت کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، روتے رہو، نجات پا جاؤ گے۔ اگر یہ صفات پیدا کر لیں ہم آپ، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں اور اپنے گناہوں پر روتے رہیں تو ہم بھی نجات پا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، حضرت روایت بخاری کے اندر موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں، کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے سے بڑا گناہ نہ بتا دوں، چھوٹا موٹا نہیں۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، معمولی نہ سمجھنا۔ نمبر 3 الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات بولنا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کا معاملہ تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن ہم لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے بھی ہیں، کہتے ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ آگے بتاؤں گا آپ کے سامنے، جھوٹ بولتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ بول رہے ہو جھوٹ اور پھر جھوٹ کا مذاق کر رہے ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے، مومن بننا ہے، مومن بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو جھوٹ سے آپ کو بچنا ہی پڑے گا۔ تیسری بات، وحسن خلیقت، اچھے اخلاق کو پیش کرنا، اچھے اخلاق کو، اچھی زبان، اچھی بات چیت، اچھا ویوہار۔ آج آپ ادھر سے نکلتے ہو، آپ کا پہچانی آ رہا ہے، ملاقاتی آ رہے ہیں، قریبی آ رہے ہیں، سلام کرتے ہو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ نے ان کو ستایا ہے، آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے کہیں ان کو پھنسا دیا ہے، اس لیے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو اچھا رکھو، میٹھی بات زبان سے کرو، اچھا اخلاق سامنے پیش کرو۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں کوئی چیز نہیں ہوگی، حدیث رسول ہے، اس سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اور آدمی اچھے اخلاق سے زیادہ اچھا اخلاق پیش کرے
زبان سے اپنے سب کو خوش رکھے تو اس کا مقام و مرتبہ اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، جو رات بھر نماز میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، بات آگے بڑھا دوں۔ حضرت اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی، محلے میں ایک عورت رہتی ہے، ماشاءاللہ بہت نمازی، بہت روزے دار، بہت تلاوت کرنے والی، بہت صدقہ خیرات کرنے والی، دعا استغفار کرنے والی، دن بھر لگی رہتی ہے نیکیوں میں، مگر اس کے محلے میں اس سے کسی سے نہیں بنتی۔ امام صاحب جانتے ہیں، اس کے محلے میں اس سے کسی سے نہیں بنتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ کہاں گئی اس کی نماز، کہاں گئی تلاوت، کہاں گیا صدقہ خیرات، کہاں گیا ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، کہاں گیا؟ سب بیکار۔ اگر اخلاق اچھا نہیں، زبان اچھی نہیں، تو سب کچھ نہیں، سب بیکار۔ پھر تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت اور ہے اسی محلے میں، اس کے مقابلے میں نماز تو کم پڑھتی ہے، روزہ بھی کم رکھتی ہے۔ کم پڑھنے سے مراد فرائض نہیں چھوڑتی، لیکن نوافل وغیرہ کا اہتمام اس کے مقابلے میں نہیں کرتی، تلاوت بھی کم کرتی ہے، ہر جگہ اس سے پیچھے ہے، لیکن زبان کی اتنی نیک ہے، اتنی نیک ہے، اتنی نیک ہے کہ پورا محلہ اس کے گھر میں بھرا رہتا ہے، کوئی اس کی شکایت برائی کرتا ہی نہیں، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے، اگرچہ کم نمازی ہے، کم دیندار ہے، پھر بھی جنتی ہے۔ اور زیادہ نمازی، زیادہ دیندار، کوئی فائدہ نہیں۔ کم عمل کرو لیکن کسی کا دل نہ دکھاؤ، اللہ کو ناراض مت کرو، عمل تھوڑا کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، بنایا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کون احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک دو حدیث اور سنا دوں اخلاق کے اوپر۔ ابو داؤد کے اندر ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ضمانت لے لیں تو پھر سوچنے والی بات کہاں رہ گئی؟ جنت میں ایک گھر کی ضمانت لیتے ہیں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے الگ ہو جائے، جو حق پر ہوتے ہوئے، ناحق نہیں، ناحق والا تو مجبور ہو ہی جائے گا، حق پر ہوتے ہوئے آپ سچے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بھائی سے جھگڑا نہیں کرتے، جانے دو، ہمارا بھائی آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا مزدور ہے، خادم ہے، دکان میں کام کرنے والا ورکر ہے، ذمہ داری نہیں نبھاتا، برابر ڈیوٹی نہیں کرتا، گراہک کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں رکھتا،
گراہک ٹوٹتے جاتے ہیں، آپ کا اس کا اختلاف ہو گیا، کچھ آپ کا بڑھ گیا ہے اس کے اوپر، ہٹا دو عزت کے ساتھ، بھائی ہماری آپ کی نہیں بنتی، جاؤ، جو آپ کے پاس بنتا ہے اگر دینا ہے تو دے دو، نہیں جاؤ، ہم حق پر ہوتے ہوئے کچھ نقصان برداشت کرتے ہوئے جھگڑے سے الگ ہو جاؤ، ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے، جاؤ، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے الگ ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ آپ کا پڑوسی سے کوئی جھگڑا ہے، 1 فٹ 2 فٹ کا معاملہ ہے، شہر کی زمینیں بہت قیمتی ہیں، برداشت کر لو، آپ کا پڑوسی، اس کا جانے دو، 1 فٹ سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی بسر ہو جائے گی، 1 فٹ ہمارا کم رہا تو بھی چھوڑ دو، نہ جھگڑا کرو، تھوڑا نقصان برداشت کر لو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت اللہ کے نبی لے رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول انہی میں تو پھنسا ہوا ہے، انہی خرابیوں میں، انہی برائیوں میں تو الجھا ہوا ہے۔ پھر ابو امامہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے دوبارہ ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، سینٹر میں ایک دم۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ مذاق مذاق ہوتا ہے، زبان سے جو بات نکلے گی، میں جو بول رہا ہوں اس کی آواز اوپر جا رہی ہے نا، نشر ہو رہی ہے، آپ جو زبان سے بولیں گے نام اعمال میں تو ریکارڈ ہو جائے گا۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ تو ویسے بھی نہ بولے، لیکن جھوٹ کا مذاق بھی نہ کریے۔ آپ بچاؤ اپنی زبان کو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت میں سینٹر، جنت کے بیچوں بیچ میں اگر اپنا محل چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جس نے زبان کو بچا لیا اس نے نجات پا لی۔ جامع ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سہل بن سعد سے مروی ہے، من یتوکل لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اتوکل لہ بالجنہ، اضمن لہ بالجنہ۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص ہمیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ، جو اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت ہمیں دے دے، میں اس کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہی ہے دینداری، یہی ہے اخلاق۔ تیسری بات، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر اعلی درجے کے گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں گمان کرتا ہوں جو جنت الفردوس کا محل ہوگا۔ اعلیٰ درجے کا اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کے گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی۔ لوگوں اپنے اخلاق کو سدھار لو، اعلیٰ درجے کی جنت لے لو۔ اللہ کے نبی کے حوالے سے دلیل اس بچے سے بھی پوچھ لینا، ہم گھر پہ دے کے جائیں گے۔ قاری طیب سے پوچھ لینا، ان کے پاس موجود ہے۔ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک حدیث بخاری سے اور سنا دو۔
اخلاق کی۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے مکان میں گئے، کمرے میں داخل ہوئی، پیچھے سے ایک صاحب آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، دستک کی۔ اللہ کے نبی نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عائشہ کی طرف موڑے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہا بے ساخل عشیرتی و بے سبن العشیرہ، بہت برے اخلاق، خاندان کا بھائی آ گیا ہے یا بہت برا انسان آ گیا۔ ادھر اشارہ کیا، ان کو پردے میں کیا اور ادھر اس کو بٹھایا جو بھی مناسب جگہ تھی۔ ثم جلس، جب وہ بیٹھ گیا، تطلق النبی فی وجہہ وانبسط الیہ، جب اللہ کے نبی نے اس سے تعلق قائم کیا اس برے انسان سے، تو اتنی ادب سے بات کر رہے، اتنی ادب سے بات کر رہے، اتنے ادب سے بات کر رہے ہیں جیسے ھذا ملک کریم، کسی بزرگ فرشتے سے بات کر رہے ہو، اتنا ادب اس برے انسان کے ساتھ دکھا رہے۔ ابھی عائشہ سے کہا تھا برے خاندان کا ہے، برے قبیلے کا ہے، اور بات کر رہے ہیں تو ایسا جیسے بڑے بزرگ سے بات کر رہے ہیں۔ عائشہ دیکھ رہی تھی، وہ جذبات میں آ رہی تھی کہ ابھی تو آپ نے کیا فرمایا، اور اس قدر ادب و تواضع پیش کر رہے ہیں۔ ثم انطلق الرجل قالت له عائشہ، جب وہ انسان چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ حین رأیت الرجل قلت له کذا وکذا، اللہ کے رسول جب آپ نے اسے دیکھا تو کہا برے خاندان کا ہے، برے قبیلے کا ہے۔ ثم تطلقت فی وجہہ وانبسط الیہ، جب آپ نے اس سے تعلق قائم کیا تو ایسا لگتا تھا بڑے بزرگ سے بات کر رہے ہوں، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ متا ہدنی فحاشا، عائشہ تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا ہے، کب بد اخلاق پایا ہے؟ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نے اخلاق کا نمونہ دنیا والوں کو سکھا دیا، اور ہم ان کے چہیتے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے مخصوص ہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا حامل کہتے ہیں۔ ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ ہماری زبان کہاں چلی گئی؟ ہمارے اعمال کہاں چلے گئے؟ نجات و کامیابی تو ملاؤ گے تب ہوگی نا، اللہ کے نبی کے عمل سے اپنے عمل کو ملاؤ گے تب ہوگی۔ خالی کندھا اور قدم سے قدم ملانے پہ نجات نہیں ہے، پوری سیرت آپ کو اللہ کے نبی سے ملانی پڑے گی۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کے اعمال کیسے تھے، قرآن و سنت سے سب کو ملانا پڑے گا، تب جا کے نجات ملے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، عائشہ قیامت کے دن وہ لوگ سب سے دور ہوں گے، حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں سب سے دور ہوں گے، جن کی بد اخلاقی کے ڈر سے، جن کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہوں۔ بہت سارے آپ کے قریبی بھی، آپ کے ملنے والے بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو بغل سے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ابھی دو بات سنا دیں گے، ابھی کچھ کہہ دیں گے، ابھی کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں بغل سے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن بہت دور اللہ کی رحمت سے رکھے جائیں گے۔ کیوں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ چوتھی بات بتا کر
ایک حدیث آخر میں سناؤں گا منافق کے تعلق سے. یہی ہمارا خلاصہ آج کا درس ہے، اور 8:25 غالباً ہو بھی گئے ہیں، چمک رہا ہے، کم دکھائی پڑ رہا ہے. دو حدیثیں بیان کروں گا. حلال روزی کے تعلق سے ایک حدیث سناؤں گا 2 منٹ میں، اس کے بعد منافق کی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. نمبر 4 وعفۃ فی تہمۃ، حلال روزی. آپ ہمیشہ حلال روزی استعمال کیجئے، اس پیٹ کے اندر حلال کے علاوہ دوسرا کچھ نہ جائے. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش مال حرام سے ہو رہی ہو. بچاؤ، جو آ رہا ہے سب کھائے جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے سب بھرے جا رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. الحلال بین والحرام بین، حلال کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اور بینہما شبہات، جو مشتبہ ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یاد رکھو، ہم لوگ یہاں بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، جائز ناجائز کی دلیل مانگ، جب تک دلیل نہ ملے سب جائز ہے. یہ کہاں کا فتویٰ ہے بھائی؟ کس نے دیا؟ کہ اگر حرام کی دلیل نہیں دے پائے، مان لو نہیں دے پائے، امام صاحب کے پاس نہیں دلیل رہی تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے حلال و حرام جائز ناجائز کا خیال رکھو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جامع مسلم شریف کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے. لا يقبل الا طیبا، حلال کے علاوہ اور کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اپنے نبیوں کو دے چکا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو یہ حکم سنا رہا ہے تو ہم آپ کہاں کے ہیں؟ اپنے نبیوں کو بھی نہیں رعایت دی تو ہمارے آپ کے لیے رعایت ہو سکتی؟ انی بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، اسے سب خبر ہے کیا کر رہے ہو، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں میں کیا کیا چھپا رکھا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں سے کہاں کہاں خیانت کرتے ہو. وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں کیا کیا پوشیدہ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. وہاں صفائی دینے سے، کچھ معافی تلافی کرنے سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے، اپنی اصلاح یہی کر لیں. ثم ذکر الرجل، آگے اللہ کے نبی ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یطیل السفر اشعثا اغبرا یمد الیہ من السماء، لمبے سفر پر ہے، اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. مسافر کی دعا کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے. یطیل السفر، جو لمبے سفر سے ہے پر ہے، اشعثا اغبرا، پراگندہ بالوں والا، میلے کچیلے کپڑوں والا. یعنی مسافر اب گھر کے جیسا فریش تو سفر میں نہیں رہے گا نا، ظاہر سی بات ہے، سفر سفر ہوتا ہے. یمد الیہ من السماء، مسافر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے.
اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے یہ دقت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ سفر میں ہے، مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ میں مسافر ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ مگر مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، کھانا مشتبہ ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ پینے میں تو بہت سارے لوگ کچھ بھی پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی پیتے رہتے ہیں، جہاں جہاں پینے میں شمار آئے سمجھ جائیے۔ آدمی منہ سے بھی پی لیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے بھی پی لیتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ بیڑی پیتے ہیں مثال کے طور پہ، کیا کہتے بیڑی پی رہا ہوں، پینے میں چلا گیا۔ تمباکو ملی ہوئی اور تمباکو حرام، تمباکو حرام ہے، ہاتھ سے پڑیا پٹک کے منہ میں ڈال رہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس پر تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتے۔ بچو ان سے۔ ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی خوراک بھی حرام ہی ہے۔ فانا یستجاب لذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کہاں قبول فرمائیں گے؟ سوچو، دعا قبول ہونا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی دعا قبول کرے، تو اپنی خوراک کو حلال کر لو، اپنے لباس کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حرام کر لو، اپنے پینے کو حرام کر لو، اپنے لباس کو حلال کر لو۔ اگر یہ سب حلال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری بات وہ کیا؟ انہی درس کے تعلق سے ہے، ورنہ نہ کہتا ہوں، وہ سن لیجئے، بس 2-3 منٹ اور لیں گے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں بخاری شریف کے اندر، جامع ترمذی میں 4 نشانیاں ہیں۔ بخاری میں ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ابھی ہم نے جھوٹ کا تذکرہ کیا تھا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، نہ کیجیے گا۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کون؟ منافق۔ مومن خیانت نہیں کرتا۔ خیانت کا تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت جو اس میں 2 باتوں کا اور اضافہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے منافق تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ کیا میں بھی گالی دیتا ہوں؟ ہم آپ بھی اگر پڑوسی سے جھگڑا ہو جائے، پارٹنر سے جھگڑا ہو جائے، اپنے لیبر سے جھگڑا ہو جائے تو خبردار اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ اتنی شدت نہ اختیار کیجیے کہ آپ برا بھلا لعن طعن کرنے پر مجبور ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، اپنا نقصان برداشت کر لینا، لیکن لعن طعن بولنے سے بچ جانا، بچا لینا، خیر اسی میں ہے۔
تو کیا ہوا؟ یہ 5 باتیں جس کے اندر پائی گئیں. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ بول کے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے. ذرا غور سے تھوڑی سی توجہ. جھوٹ بول کر دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں فیملیز کے لیے. وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے؟ کہیں فائدہ زیادہ دکھا، وعدہ توڑ دیا. کہیں نفع کی بات آ گئی، وعدہ توڑ دیا. امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے؟ اس کا خاص فائدہ فیملیز کو ہوتا ہے. آوے مال، جائز آوے ناجائز آوے، حلال آوے حرام آوے، چاہے جیسی آوے آنا چاہیے. جائز ناجائز بات کی بات ہے، پہلے آوے تو صحیح. فیملیز اچھے سے رہیں گے، اچھے سے کھانے پیئیں گے، سدھریں گے. اور انہی کے لیے جھگڑا بھی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی بک جاتا ہے، انہی کے لیے عہد معاہدہ توڑ بھی دیتا ہے. منافق کی سزا کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھے جائیں گے. اور بہت ساری قرآن کے اندر مثالیں ہیں لیکن میں نہیں دیتا اس وقت. منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھے جائیں گے، جہاں پر امانت والی چیز موجود تھی وہیں رکھے جائیں گے. اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ منافق لوگوں کو جہنم میں سیدھے نہیں ڈال دیا جائے گا، ان کو ایک لوہے کا تابوت بنایا جائے گا. صندوق جسے کہیں پیٹا سمجھتے ہوں کہ ہماری بات کو شاید پیٹا بنایا جائے گا، اس کے اندر ان کو لٹا دیا جائے گا، پھر صندوق کو بند کر دیا جائے گا، اسے لاک کر دیا جائے گا. تفسیر ابن کثیر کہیں ملے تو حضرت دیکھ لیجیے گا، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. صندوق کو لاک کر دیا، لوہے کا صندوق ہے، آپ اس کے اندر لٹا دیے گئے ہیں، اوپر سے ڈھکن بند ہے، کڑی لگا دی گئی ہے، اور اب جہنم کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا. گریں گے تو وہیں جہاں خیانت والا سامان ملا تھا وہیں جائیں گے، جہاں سے آگ کی شعاعیں نکلتی ہیں. لوہے کا صندوق ہے، آگ لگتے ہوئے لال ہو جائے گی. وہ لوہا لال ہو جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کی بھٹی میں اور چیز جو کچھ دھار لگوانے کے لیے جاؤ اور کچھ درست کرانے کے لیے جاؤ، آگ میں تپایا جائے لوہا لال ہو جاتا ہے. وہ صندوق لوہے کا لال ہو جائے گا. آپ صندوق کے اندر بند ہے، جہنم کے نچلے حصے میں موجود ہے. بتاؤ آپ کی مدد کے لیے کوئی جائے گا؟ آپ کی مدد کوئی کر پائے گا؟ جن کے لیے آپ نے جھوٹ بولا، جن کے لیے وعدہ خلافی کی، جن کے لیے امانت میں خیانت کیا، جن کے لیے گالی گلوچ پر اتر آئے، جن کے لیے عہد معاہدہ توڑ دیا، آپ کی مدد کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. دوسروں کی بنانے کی خاطر اپنی کیوں بگاڑتے ہو؟ سمجھو میری بات کو. دوسروں کی بنانے کی خاطر اپنی کیوں خراب کر رہے ہو جی؟ اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آگے ابھی آیت کا ایک ٹکڑا بچا ہوا ہے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. ہرگز ہرگز. ولن، لن کا قاعدہ یہ بچہ بھی جانتا ہے، مولوی ہو گیا ہے قریب قریب، امام صاحب بھی جانتے ہیں. لن کے معنی ہرگز ہرگز کے آتے ہیں. وہاں پر آپ کی مدد کو کوئی نہیں جائے گا. جب ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا، اکیلے سزا کھائیں گے، جلیں گے، بھونیں گے، اسی میں پڑے رہیں گے. کوئی ڈھونڈنا چاہے جہنم میں ڈھونڈ بھی نہ پائے گا، کیونکہ عام طرح کے میدان میں تو جلیں گے نہیں، صندوق کے اندر بند ہوں گے. اگر جہنم میں کوئی جانا چاہے، جا کے نکالنے کی کوشش بھی کرے، ایک وقت آئے گا ایسا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کہے گا جاؤ جسے پہچانتے ہو نکال لاؤ. سفارش والی حدیث کے اندر موجود ہے نا، جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تھوڑا رحم ہوگا،
مومنین کو اجازت ملے گی جاؤ جسے پہچانتے ہو نکال لاؤ. تو جب آپ باہر ہوں گے تب نکالے جائیں گے، اور جب صندوق کے اندر بند ہوں گے تو نکالنے والے کی نگاہ پر کہاں پڑے گی؟ اللہ کے واسطے جو باتیں ہم نے کہیں اس مسجد کے مصلیوں کے سامنے، اس محلے میں جہاں تک ہماری آواز پہنچی، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اپنی اصلاح کر لو، اپنے فیملی کی اصلاح کر لو، ان باتوں سے بچ جاؤ. تھوڑے غریب رہو گے، مقدر کی روزی مل کے رہے گی. حرام سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، خیانت کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ حلال کھلا، حلال ہی پلا، حرام پہنا. یا اللہ حرام سے بچا لے، یا اللہ جھوٹ بولنے سے بچا لے، یا اللہ دھوکہ دینے سے بچا لے، غیبت کرنے سے بچا لے، اپنی نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ جب تک دنیا میں تو زندہ رکھے، مذہب اسلام پر زندہ رکھے، اور موت ہو تو ایمان کی حال پر موت ہو. وقت زیادہ لے لیا، معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جو وقت زیادہ ہے معذرت چاہوں گا. اللہ کے واسطے جو کچھ کہا، یا اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، پھر ہمارے اس مسجد و مصلیان کو، پھر سارے بھیمنڈی والوں کو، پھر سارے مسلمانوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت.